اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کہ سبق نمبر 9 اس کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد، اور الحمدللہ آج ہم ایک نیا سنگ میل عبور کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نے اسم اور حروف کے بارے میں جانا تھا، اور آج انشاءاللہ جو ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا ہمارا فعل کا، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نماز شروع کی ہوئی ہے، تو پہلے حصے میں جو درود ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، جسے عام طور پہ درود ابراہیمی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اس میں، تو اس میں نبی اکرم درود کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا شامل ہو۔ پھر گرامر میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آج ہم انشاءاللہ افعال کی طرف بڑھیں گے، اور ایک نیا ہمارے لیے انشاءاللہ مزے کی ایک چیز جو ہے وہ آئے گی، آج کا نقطہ تعلیم۔ آج کے سبق میں 9 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن میں 390 بار، صرف 1 گھنٹہ بیٹھنا اور اتنے زیادہ الفاظ کا ترجمہ، اور آج کے دن میں ہم 27,000 کی بار کو عبور کرتے ہوئے تقریباً 28,000 کی بار کے قریب ہو جائیں گے۔ درود کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کا نام ہے، اور جب کبھی ہم درود پڑھیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آج اگر ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی وحدانیت کے لیے کس قدر جد و جہد کی کہ آج 1500 سال بعد بھی ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہم مسلمان ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کی۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کسی حالت میں تھے، آپ کو جب بھی موقع ملا اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ لوگوں کو سکھانے کا، کوئی قبیلہ آ گیا، آپ نے فوراً چل پڑے اور اس کو دعوت کا اور اللہ کا پیغام پہنچانے لگے۔ ہو سکتا ہے کسی ایسے ہی قبیلے سے یہ دعوت ہم تک پہنچی، لہٰذا اب یہ جو ان کی مہربانی اور احسان ہے، اس کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ عام زندگی میں کوئی ہمارے ساتھ مہربانی کرے تو ہم اس کو کھانے پر بلاتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، شکریہ بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کا شکریہ آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، درود پڑھیے، اور درود کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار احادیث ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے کام کا اجر اللہ دے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم دعا کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم دعا کریں گے تو اعزاز ہے، ثواب بھی کمائیں گے، نہ کریں گے تو نقصان میں رہیں گے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیے پہلا حصہ ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ جب سنیں تو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں، ان کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجیے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ترجمہ کریں گے۔ اب اگر آپ غور کریں تو میرے حساب سے اس میں سے 4 الفاظ ایسے ہیں جو تھوڑے آپ کے لیے نئے ہیں، ان میں سے بھی آپ کچھ بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں۔
باقی سب آپ کو آنا چاہیے خود بخود. ٹھیک ہے. تو اللہم کا معنی آپ سب کو آتا ہے؟ ایک دفعہ ذرا مجھے بتا دیں, چیٹ باکس میں لکھ دیں اللہم. بہت ہی آسان ہے ماشاءاللہ. اے اللہ. بردر عبداللہ ریاض لکھ رہے ہیں اے اللہ. ٹھیک ہے جی, اے اللہ. نہیں, یہ اے ہمارے رب نہیں ہے, یہ کسی نے لکھا ہے, یہ نہیں لکھیں اے اللہ, وہ ہے ربنا. یہ ہے اللہم, اے اللہ. ٹھیک ہے جی. صلی علی, یہ ویسے ہم نے کل پڑھا ہے, یہ بھی کسی کو یاد ہے تو بتا دیں, نہ بھی بتا سکے تو کوئی بات نہیں. صلی علی, صلی علی, درود بھیج, رحمت بھیج, درود بھیج. ویری گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. صلی کا ویسے معنی نماز پڑھ, سلام. بعد علی لگ جائے. ٹھیک ہے. صلی کے بعد آپ کو یاد ہے کل ہم نے یہ حروف جر کے قواعد میں پڑھا, دیکھیں ماشاءاللہ کل پڑھا ہے, آج ہی آ گیا ہے. صلی کے بعد علی لگا ہوا ہے, تو صلی علی اکٹھا پڑھا جائے گا, درود بھیج. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کل ہی پڑھا, آج اس کی اپلیکیشن ہو گئی. میں نے کل آپ سے کہا تھا نا پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ ہم سیکھنا شروع کر دیں گے. تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ صلی علیہ. صلی علیہ کا مطلب, صلی کا اکیلا لفظ ہو تو مطلب ہوگا نماز پڑھ, صلی. اگر اس کے آگے یہ جو معنی لکھا ہوا ہے یہ علی لگنے کے بعد بنے گا, صلی علیہ, تو رحمت بیچ. صلی علیہ, تو رحمت بیچ. اور صلی لی ہو تو پھر یقیناً نماز پڑھ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. ٹھیک ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. تو صلی کا مطلب صلی علیہ, تو رحمت بیچ. کس پر؟ اس کے لیے اگزامپل بھی کل میں نے آپ کو دی تھی. فصلی لربک وانحر, پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. لی لگا تو نماز پڑھ رب کے لیے. صلی علیہ لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج, رحمت بھیج. ٹھیک ہے جی. علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وعلی آلہ, یہ آپ کو تینوں کا معنی آتا ہے. ذرا ایک دفعہ سب دہرائیں. با کا معنی علی کا مطلب اور آل کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں. اردو میں ایک مطلب عام طور پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, اور پر, آل پر. یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, آل اولاد. ٹھیک ہے, لیکن آج اس کا صحیح معنی ہم جانیں گے کہ آل کا صحیح معنی کیا ہے. آل میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, آپ کے خاندان کے افراد اور کسی کی اتباع کرنے والے, پیچھے چلنے والے, اس کی بات کو ماننے والے, اس کے اسوا کو فالو کرنے والے. تو آل میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اب اگر یہ آپ اس کی تعریف دیکھیں آل کی, خاندان والے, تو درود بھیجا جا رہا ہے کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان کے افراد پر. تو اس میں آپ کی ازواج, آپ کے بچے, آپ کے خاندان کے افراد سب آ گئے. اور اتباع کرنے والے, اب یہ جو مزے کی بات ہے یہاں پر وہ کیا ہے, اتباع کرنے والے بھی شامل ہیں. اردو میں آپ کو پتہ ہے نا ایک لفظ ہے اہل. اہل کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے. ہم کہتے ہیں اہل و عیال, تو وہ ہمارے خاندان والے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے نا آل, تو آل میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو فالو کرتے ہیں, آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں, آپ کی بات کو مانتے ہیں, یعنی ہم سب. تو یہ اس میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے. تو دیکھیں کیا ہو گیا, ہم نے کہا کہ اے اللہ تو رحمتوں کی بارش فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان پر مہربان ہو, ان کا نام بلند کر, ان کے درجات بلند کر. صلی اللہ میں یہ سب شامل ہے جب ہم کہتے ہیں رحمت بیچ, درود بیچ. اور آگے آ رہا ہے وعلی آل محمد. تو آل کے دو معنی میں ہم نے کہا آپ کا خاندان یعنی آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات, جنہیں ہم کہتے ہیں امہات المومنین, مومنوں کی مائیں. اور ساتھ ہی اتباع کرنے والے, تو ہم بھی الحمدللہ اسی دعا میں شامل ہو گئے. کتنی پیاری بات ہے. تو اس درود کو اب اس محبت اور شوق سے ہم پڑھا کریں گے, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وعلی آل محمد، اور آل محمد پر بھی، یعنی ان کے خاندان اور اتباع کرنے والوں پر بھی۔ تو تیرے نبی کے جو اتنے احسانات ہیں ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے، تو بدلہ دے اس کا، تو ان پر درود دے۔ تو اب ذرا اس شوق سے اس کو ایک دفعہ ایک نظر پڑھ لیں، ذہن میں رکھتے ہوئے صلی اللہ کا معنی اور آل کے معنی میں خاندان اور پیچھے چلنے والے فالوورز یہ بھی شامل ہوتے ہیں، پیروی کرنے والے۔ جی آگے آتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کما پہلے لفظ، یہ ایک نیا لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے قرآن میں، جو الفاظ کا اور کما سے شروع ہوں، کا اور کما، تو ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں ایک تو آپ کو قرآن میں یہ دیکھنے چاہیے، آج پڑھ لینے کے بعد انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ کہ آپ کو یہ کہاں نظر آتے ہیں۔ تو ان کے معنی کیا ہوں گے؟ ان کے معنی یہ ہوں گے کہ جیسا کہ، یعنی جو جیسے ہم پچھلی بات کی نا کہ اللہ تو یہ کر دے، جیسا کہ تو نے پہلے بھی ایسا کیا تھا، کب کیا تھا؟ کما صلیتا، صلیتا کا بھی معنی جیسا، کما کا بھی معنی جیسا، جیسے۔ اچھا اب فرق یاد رکھیں، ایک کا آپ نے پڑھا تھا یہ والا کا تم، وہ کا آخر میں آتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، جیسے علیکا، جیسے من کا، جیسے الیکا، جیسے من کا، جیسے لکا، یہ ساروں میں یہ کا جو ہے نا شروع میں ہوگا، جیسے یہاں کما کا، تو کا کما جیسے، پچھلی بات ہو رہی ہے نا، تو اب اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے جیسا کہ، جیسے صلیتا، صلیتا جیسے تھا، انعمتا جیسے آپ کہتے ہیں انتا، تو بیجی رحمت تو نے، اس طرح رحمت بیج جیسے تو نے رحمت بیجی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بھی دیکھیں صلیتا علی لکھا ہوا ہے آگے، تو وہی صلی کا، صلی جو تھا اسی کا یہ بھی ایک آگے سیگا ہے، یہ انشاءاللہ آپ آج ہی یہ چیزیں بھی پڑھنی شروع کر دیں گے۔ اینی ویز صلی علی، جیسے کہ رحمت بیجی آپ نے، اللہ نے رحمت بیجی کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ تو اب یہاں سے خاص طور پر حضرت ابراہیم کا ذکر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص امامت دی ہے۔ اس وقت آپ کسی بھی مسلمان، عیسائی، یہودی سے بات کر لیں، وہ بغیر کسی جھگڑے کے حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ایسی قبولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما کہ وہ بھی ان کی نبوت کو بھی سب مانیں، جتنے لوگ اس زمین پر بس رہے ہیں سب اس بات کو مانیں۔ تو کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، لہٰذا اے اللہ وہ نوازنے والا ہے، آپ نے حضرت ابراہیم کو نوازا تھا، ان پر اپنی رحمتیں فرمائی، ان کو اتنی شہرت دی، ساری دنیا کے مذاہب انہیں ماننے لگے، تو ایسی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے کہ وہ تو انبیاء کے سردار ہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ اس کائنات کا رہنے والا ہر شخص اس پیغام کو ماننے والا ہو جائے۔ اب آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ اور آخری ٹکڑا ہے انک حمید مجید۔ انک کتنے ٹکڑے بنتے ہیں بتائیں؟ دو، معنی بھی بتائیں۔ انا بے شک، کا اب یہ کا آ گیا یہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی یہ بعد میں آیا کا، بے شک تو،
ٹھیک ہے. اور ایک کا ہم نے کہا ہے وہ کا اور کما شروع میں آئے گا جیسے والا. یہ کا تو, ٹھیک ہے, انکا بے شک تو. تو ویری گڈ, سب صحیح کر رہے ہیں. یہ دیکھیں انکا, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹیبلز میں سے بھی ضمائر جو جڑ کر آتے ہیں. تو حمید مجید, تو حمید, حمید کا لفظ جو ہے آسان سی بات ہے, حمد سے آیا ہے. حمد آپ کو پتہ ہے, حمد کا معنی تعریف اور شکر, اسی سے بنا ہے حمید, جو مسلسل تعریف کے قابل, جو ہے ہی تعریف کے قابل اور شکر کے قابل, حمید. تو حمید مجھے یہ بتا دیں یہ ہے کیا اس میں فعل ہے حرف ہے؟ حمید, ماشاءاللہ اسم ہے. سسٹر نے سب سے پہلے کہا ہے اسم. اسم ہے. جی کوئی بول رہا ہے, فرمائیے. اسم ہے. اسم ہے. اچھا, کائنڈلی اسم ہے. کلاس کے درمیان جو ہے نا دیکھیں, مائکس بند کریں, شور بہت آتا ہے اس سے. مائکس پلیز بند رکھیں. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم آنکھیں بند کر کے بتا سکتے ہیں تنوین کی وجہ سے. اور مجید, مجید کا لفظ اسم ہے اور مطلب کیا ہوتا ہے, عظمت اور بڑائی میں کمال کے درجے پر فائز. ٹھیک ہو گیا, جس کو بزرگی, جلال, پرفیکشن کے لیول پر, اور وہ اللہ رب العزت ہی. اور اس کو معنی یاد رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں والد ماجد, احترام سے بولتے ہیں کہ آپ کے والد جو ہیں بزرگی والے ہیں, بڑائی والے ہیں. جد امجد, جو سب سے بڑا بڑائی والا, جیسے ہم کہتے ہیں حضرت آدم انسانوں کے جد امجد, ہمارے بڑے دادا پر دادا. تو اسی طرح مجید, بزرگی والا, اور پرفیکشن کے لیول پر صرف اللہ ہی کو جلال, عظمت, بڑائی حاصل ہے. تو بزرگی والا, بڑائی والا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا حصہ. اور آپ جب یہ کہتے ہیں انک حمید مجید, تو اللہ کی آپ زیادہ اور تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تعریف کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ضرورت جو ہے نا آپ کو ہو. آپ بھوکے ہیں, آپ کو ایک ہفتے کے فاقے ہو رہے ہیں, اور کسی کو پتہ چلا کہ آپ بھوکے ہیں, اس نے آپ کے لیے ڈھیر سارا مزیدار کھانا بھیجا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دل سے تعریف, آپ کہیں گے یا اللہ یہ کتنا اچھا انسان ہے, یہ سخی ہے, یہ بڑا ہے, یہ تو اس کا تو کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے مقابلے کا. دل سے. آپ مشکل میں پھنسے ہوں, کوئی آپ کی مدد کرتے, آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو اللہ کا ولی. یہ عام دنیا میں لوگوں کے لیے آپ کتنی تعریفیں کرتے ہیں. تو اللہ جس کے لیے بہترین مثالیں ہیں, جس نے ہمیں پیدا کیا اور اتنا بڑا احسان کہ دین اسلام پر قائم رکھا اور بہترین پیغمبر کو بھیجا, اس کا جب شکر ادا کیا جائے, کس شوق محبت سے کیا جائے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے, تو تعریف کے قابل, تو بزرگی والا. ٹھیک ہے, مجید ہے, جمال, جلال, عظمت, بڑائی, ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. تو اپنے نبی کو بھی بہترین نجات دے. تو ان کے رول کو یوں سمجھیے کہ ان کو استاد بنا کر بھیجا گیا تھا, ہم سب نے ان کا شاگرد بننا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہے, تو ان کا کردار ختم نہیں ہو گیا. ہم نے اس معاملے کو جاری رکھنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنیں, قرآن و حدیث پڑھیں, اس کے لیے وقت نکالیں, اس پر محنت کریں, اپنے پلان میں, اپنے روٹین میں اس کو شامل کریں, کلاس میں ریگولر شامل ہوں, اس کی اچھی تیاری کریں, لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں, اور پھر یہ کردار ادا کرتے جائیں. تو انک حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل, بزرگی والا. چلیں جی, اگلا حصہ. بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں, وہی ہے. اس میں نیا لفظ ہے بارک, اللہم, اے اللہ بارک. بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت عطا فرما. بڑا آسان لفظ ہے, ہم بولتے ہیں عید مبارک, عید آپ کے لیے برکت کا باعث ہو, اور سالگرہ مبارک, اور کوئی فلاں چیز مبارک کہ اس چیز میں اللہ برکتیں پیدا کرے.
फरमाए। तो उसी से अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा। किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। और इसका मतलब क्या हुआ? पीछे भी हमने कहा था दरूद भेज, ठीक है, उसमें भी बरकत शामिल है, सल्ली अला में। यहाँ पर एक दफा फिर एक और अंदाज में अल्फाज बदल कर, जैसे आप भी लोगों की तारीफ करते हैं तो बदल बदल कर अल्फाज, हर दफा अगर अर्जी लिखेंगे तो अच्छे अच्छे अल्फाज से लिखेंगे, तो अल्फाज बदल कर एक दफा फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करते हुए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और बरकत का माना हमने पहले भी पढ़ा था, किसी खूबी, भलाई, नेमतों का मिल जाना, उनका रहना, उसमें इजाफा होते जाना, अमाल में बरकत, अल्लाह का उसका कबूलियत फरमाना, अच्छा बदला मिलना, औलाद में बरकत कि आपकी औलाद का नस्लों तक बाकी रहे, फैलती रहे, बढ़ती रहे, दीन पर कायम रहे। तो इसी तरह हम कह रहे हैं आले मोहम्मद को बरकत दे, तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ साथ हमें भी, क्योंकि हम आपके तरीके पर चलने वाले हैं, आपकी आल में से हैं। तो बारिक का लफ्ज नया है, बाकी सब आपको आता है, वो जहन में रखना है। बारिक बरकत अता फरमा। अगला एक्सप्रेशन उसी तरह है, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो का और कमा पहले अभी पढ़ा हमने, माना क्या है? जैसे, जैसे के बारकता, बरकत अता की तूने, पहले था सल्लैता, बारकता, अनअमता, इनाम किया तूने, फ़अलता, किया तूने। या आज इंशाल्लाह हम टेबल में पढ़ेंगे, उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा फ़अलता को। तो बरकत अता की तूने, तो दो इसमें मेन आपने फेल पढ़े हैं इसके अंदर। सल्ली से सल्लैता बना है, सल्ली अला दुरूद भेज, तो सल्लैता अला, तो जैसा कि तूने दुरूद भेजा, माजी का ये बारिक, बरकत दे, बारकता, तूने बरकत दी, किस पर दी? हजरत इब्राहिम को दी और आले इब्राहिम को दी। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। अब बात हो रही है बरकत की, वही के हजरत इब्राहिम को खसूसी अमामत मिली, ए अल्लाह तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाज दे। तो इसमें एक ही लफ्ज आपके लिए नया है, बारकता, बरकत अता की तूने, सल्लैता, रहमत भेजी तूने, ठीक है। का और कमा को जरूर याद रखना है। और इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, आज हम आपके सामने एक चैलेंज भी रख रहे हैं, और एक, चूंकि यहाँ हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में दुरूद के बाद जो है दुआए इब्राहिमी पढ़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, इसको भी दुआए इब्राहिमी कहते हैं। मैं आपके सामने ये रखूंगा, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप इसका तर्जुमा मुझे बताएं। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें कुछ इस काबिल होना चाहिए कि कुछ तर्जुमा हम कर सकें, ठीक है। तो मैं अल्फाज आपके सामने रखूंगा, आप तर्जुमा बताएंगे, फिर हम आखिर में तर्जुमा देखेंगे। तो रब्बी का माना बताएं। अच्छा, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप तो नहीं, प्लीज, शोर है तो फिर बंद रखें माइक। जी बताएं रब्बी, या चैट बॉक्स में बता दें। रब्बी इजअलनी, ये हमने पढ़ा था, आपको याद है ना? अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन। बहुत अच्छा। मुकीम, मुकीम होता है कोई किसी जगह कायम हो, तो मुकीम सलाह, सलाह का माना बताएं। नमाज कायम करने वाला, हाँ, वा मिन क्या मतलब होगा? और से तो अगला है ना, गौर से सुने, ये है जुर्रियती। जुर्रियती, जुर्रियत किसको कहते हैं? उर्दू में इस्तेमाल होता है, हजरत आदम, मेरी औलाद, मेरी औलाद में से मुझे भी बना दे नमाज कायम करने वाला, और मेरी औलाद में से भी बना दे नमाज कायम करने वाला। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आइए अगला देखते हैं। रब्बाना क्या मतलब है? हमारे रब, ये कुछ लोग मेरी नहीं, यहाँ पे मेरे रब, हमारे रब,
हमारा, यहाँ जमा का सीगा है ना, ए हमारे रब। हमारा रब। अब आपने गौर करनी है, ठीक है, जो पहले तर्जुमे रटे हुए हैं ना उनको भूल जाएं, अरबी के ऊपर गौर करके तर्जुमा खुद करें, आपको इस काबिल बनना है। रब्बना, ए हमारे रब, ठीक है। वतकब्बल, इसमें कबूल का लफ्ज जो है ना उसके रूट लेटर आपको पता है ना, हम पढ़ते हैं, तो एनीवेज वतकब्बल, और कबूल फरमा। और कबूल फरमा। तू कबूल फरमा। आगे लिखा हुआ है दुआ, तो क्या तर्जुमा होगा? हमारी दुआ। हमारी दुआ। हमारी कहाँ लिखा हुआ है इसमें? हमजा जेर। हमारी कहाँ लिखा हुआ है? हमारी तो नहीं बनता ना हमजा जेर से, कहीं पढ़ा है हमने ये? दुआ। दुआ। नहीं, अगर छोटी है हो तो फिर मेरी बनता है। हाँ, ये बात इन्होंने देखे ना, अब गौर करें, ये जो हमजा के नीचे जेर है ना, ये छोटी या की माने दी है, तो मेरी दुआ ये इसके कायम मुकाम है। दुआ ई हम कहते हैं ये दुआ, तो ये आप, हाँ ये असल में है दुआई, मेरी दुआ। अब ये याद रखना है आपने, हमारी नहीं मेरी दुआ, हमारे रब, व तकब्बल दुआई, और मेरी दुआ को कबूल फरमा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं फिर आपको कह दूं रटे हुए तर्जुमे छोड़ दें और यहाँ पे करें। रब्बना क्या मतलब होगा? हमारे रब। हमारे रब लगेगा रब्बू, खाली रब्बू ना पेश वाला, हमारे रब, हमारा रब, ये है रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, जो अगला लफ्ज है ना, ये है जोड़कर पढ़ेंगे तो रब्बना ग़फ़िरली, अलग पढ़े तो बनता है इग़फ़िरली। इग़फ़िर का मतलब होता है बख्श दे, ली तो आपको पता है, आप सबने पढ़ा, मुझे बख्श दे। मुझे हाँ, ये कल हमने ये पढ़ा भी है, जब हमने हरूफ जर पढ़े हैं उसमें आपको बताया था ना इग़फ़िरली, तो बख्श दे मुझे, ए हमारे रब बख्श दे मुझे, इग़फ़िरली। और आगे है वाली वालिदैया, वाली और मेरे वालिदैन। और मेरे वालिदैन। मेरे वालिदैन। और मेरे वालिदैन। मेरे वालिद। ठीक है, ली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को भी, वलिल मुमिनीना। तो कितने टुकड़े बनेंगे इसके? पहले इसके टुकड़े बनाए, कितने बनेंगे? 3 2 तीन। तीन। अगले क्या टुकड़े? लिल मुमिनीन के टुकड़े क्या बनेंगे? पहले बना के बताएंगे। वालिल, नहीं, अलिफ लाम ली अलग और अलिफ लाम लग के अल मुमिनीन, ठीक है, और तमाम मोमिनीन को, ठीक हो गया। तो हमने बख्शिशुन के लिए भी मांगी है, यहाँ पे ली का मतलब देखें को के माना में आ रहा है, तो मतलब यही है कि ये जो बख्शिश है मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए और मोमिनीन के लिए, सबके लिए। आगे यौम का मतलब बताएं, सबको पक्का पता होना चाहिए। यौम दिन। 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 यकूम जो है ना, ये जैसे हमने ऊपर कहा है ना, मुकीम, कायम, अकामत, नमाज कायम, कयाम, उसी तरह यकूम कायम किया जाएगा। क्या? अल हिसाब, तो जिस दिन हिसाब कायम किया, तो हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू उस दिन मुझे, मेरे वालिदैन, सब मोमिनीन को उस दिन बख्श देना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, आप में से ज्यादातर लोग इसको खुद करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये तर्जुमा देख लें, और ये बड़ी जबरदस्त दुआ है, तो जब आप नमाज में पढ़े ना, इस पर तवज्जो करके पढ़े, तवज्जो देखिए कितनी परफेक्ट मुकम्मल दुआ है। ए अल्लाह, पहले तो मुझे बना नमाज कायम करने वाला, फिर आप अपनी औलाद के लिए भी साथ ही दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरी औलाद भी नमाज पढ़ने वाली बने। तो फिर आप कह रहे हैं रब्बना व कबूल कर ले मेरी दुआ को, और फिर आप कितनी मजे की बात कि मुझे बख्श, मेरे वालिदैन को बख्श, यानी आप अपने बच्चों, अपने वालिदैन, और फिर और आगे बढ़कर सारे मोमिनीन को जिस दिन हिसाब कायम किया जाए। ये इतना प्यारा दीन है, ये किसी मामले में हमारे आपस में मुसलमानों को अलग नहीं छोड़ता, कि बख्शिश की दुआ भी करें तो सबके लिए करें, नमाज पढ़ें तो इकट्ठी पढ़ें, मिलजुल कर रहे हैं। मोमिनीन असल में आपस में जो है ना, एक क्या कहना चाहिए, इत्तेहाद और एक दीवार की मानिंद आपस में जुड़े हुए। तो इतनी प्यारी खूबसूरत दुआ है, इसको इस तर्जुमे के साथ समझते हुए पढ़िए इंशाल्लाह।
مزہ بھی آئے گا. تو ہمارا بریک کا وقت ہے. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک آدھ تو پوچھ لیجیے ورنہ پھر ہم گرامر کی طرف پڑھیں گے. یہ جو ربی میں زیر ہے یہ کی جگہ ہے. جی ربی بالکل ماشاءاللہ ویری گڈ. یہ دیکھیں یہ بات ہماری بہن نے کتنی اچھی بتائی ہے کہ لکھا ہوا تھا رب جعلنی، تو یہ زیر بھی اس لیے، ورنہ تو رب کا مطلب رب بھی ہوتا نا، تو رب بھی بنا ہے جو، تو یہ بھی یا کے قائم مقام رب بھی، اس لیے ہم نے کہا کہ میرے رب. ٹھیک ہے، یہ بھی سب یہ دیکھیں یہ غور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ایکسیلنٹ سسٹر. جیسے یہ سامنے بھی لکھا ہوا ہے رب اشرح لی، تو رب بھی کا زیر جو ہے یہ والا. ویری گڈ آبزرویشن. اچھا جی گرامر پڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ایک اسپیشل مبارکباد کہ آج ہم فعل بھی شروع کر رہے ہیں اور اس میں فعل ماضی پڑھیں گے اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جانیں گے. تو گرامر کو آپ کو پتہ ہے ہم ٹی پی آئی سے کرتے ہیں. اسم فعل حرف آپ کو بتا چکے. آج ذرا فعل کی تعریف ایک دفعہ ذرا غور سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں فعل کہتے ہیں، باقی میں بھی اردو میں بھی اور انگلش میں ورب بھی وہی چیز ہے. اگر آپ ورب کہیں گے تو اس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. ورب کے اندر بھی جس سے کام کے ہونے اور کرنے کا پتہ چلے، کام کے ہونے اور کرنے کا پتہ چلے تو وہ ہوتا ہے فعل. اور اردو والوں کو ویسے ہی پتہ ہے نا فعل کام، تو کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. اس میں بھی دو ہی چیزیں ہیں. تو ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، اس میں بھی دو چیزیں، نام یا صرف. حرف میں بھی دو چیزیں، اسموں کو ملائے فعلوں کو ملائے. فعل میں بھی دو چیزیں، کام کے کرنے ہونے کا پتہ چلے. ان اے وے یہ ایک ہی چیز ہے. ویسے اگر دوسری کرنی ہے تو یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ وقت کا تعین بھی ہوتا ہے کہ کب ہو رہا ہے کام، ماضی میں، ابھی، آتے ہوئے، کب. اینی ویز کام کے کرنے اور ہونے کا پتہ چلے. تو ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھ لیا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں فعل ورب کے بارے میں تھوڑی بات آگے لے کے چلتے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. اکثر فعل، خود فعل کا لفظ جو ہے یہ بھی دیکھیں 3 سے مل کر بنا ہے. تو فا عین لام فا، فا تا ہا عربی کا لفظ، نون صاد را نصارا، ضاد را با، تو یہ سارے 3 حروف سے مل کر بن رہے ہیں. اچھا یہاں جو میں حروف کہہ رہا ہوں نا یہ حروف تہجی ہیں. ایک آپ نے پڑھے ہیں حروف جر، وہ الگ ہے. یہ حروف تہجی جو الف با پاتا تو الف با تا پا تو ہوتا نہیں عربی میں. فا عین لام فعال. اچھا عربی میں اسی طرح وقت کی زمانے جو ہیں عام طور پہ تو ہم جو پڑھتے ہیں اردو میں، انگلش میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ماضی اور حال اور مستقبل. عربی میں یہ تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج میں سب پہ بات نہیں کروں گا. آج صرف فعل ماضی پر بات کرتے ہیں. فعل ماضی عربی میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ہوتا تو وہی ہے ماضی، اردو میں بھی انگلش میں بھی، پاس جو کام ہو گیا پہلے ہو چکا ہے. یعنی کل ہم نے کلاس پڑھی تھی، یہ کنفرم بات ہے. تو فعل ماضی عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس، یعنی ہمیں شورٹی ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، ہو گیا ہوا ہے. پرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے، فعل ماضی. تو فعل ماضی کام ماضی میں ہوا تھا، ہو گیا ہوا ہے، پرفیکٹ ٹینس. اس کی تکمیل پر ہمیں یقین ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کے فعل مضارع بھی پڑھیں گے، امر بھی پڑھیں گے. تو ابھی ماضی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو پہلے آپ کو یاد ہے ہم اشارے کر رہے تھے نا آپ کا، تو ہم نے کہا ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. کا، یی، کم، نا. کا تمہارا، یی میرا، کم تم سب کا، نا ہمارا. اسی طرح لاہو، لاہم اور یہ سب چیزیں کہہ رہے تھے. اب یہی جو
ڈسکشن ہم یہ والے لیول کی کرتے تھے نا خاص طور پہ، ادھر والی تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ جو یہاں ہم کا یہ تم نہ کہتے تھے نا، اب یہ افعال میں جب جڑیں گے نا تو وہ آئے گی تا تو تم نہ، تا تو تم نہ. اس سے آپ کے ذہن میں کچھ چیز آئی ہے کہ ابھی پیچھے ہم کہہ رہے تھے نا صلیتا اور بارکتا، اور شروع میں ہم نے پڑھا تھا انعمتا، تو تا اب آگے کا کی طرح انعام کیا تو نے، تا یہ لگا ہوگا تو یہ والی بات ہوگی. چلیں ابھی پریشان نہ ہو، ابھی انشاءاللہ آپ کو ٹیبل دکھاتے ہیں پھر آسانی ہو جائے گی. جیسے یہ دیکھیے عربی کا ایک فعل ہم نے اٹھایا، وہ تھا فعلا. کیا تھا؟ 3 حروف سے مل کر بنا، یہ فا، عین اور لا، اور حرکات بھی ہمیں بتا رہی ہیں. تو فعلا، فعلا، فعلا اس نے کیا. اچھا اب سارے اپنا سیدھا ہاتھ لیں، سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی سیدھی طرف جہاں پہلے آپ شروع میں اشارہ کیا کرتے تھے ہوا کا، اسی جگہ پر ہم نے کہا فعلا اس نے کیا. اب میں آپ سب کو چیلنج دینے لگا ہوں، یہ کون ہے جس نے کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ ذرا بتانا شروع کریں. اشارے سے سمجھیں. سیکنڈ پرسن، مرد غائب. ویری گڈ، ماشاءاللہ. ایک تو ایک اشارے سے آپ کو پتہ ہے سیدھی طرف کر رہے ہیں، تھرڈ پرسن، ایک انگلی ایک ہے، پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے، اور مرد ہے. اس نے کیا تو وہ ہی ہے، ہی اس نے کیا. اور ایک چیز اور ایڈ کر لیں اب، چوتھی بھی، وہ یہ کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں تو یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. کون سی؟ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اس نے کیا یعنی اس نے کیا تھا، ہو چکا ہے. فعلا اس نے کیا. سب لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فعلا اس نے کیا. میرے ساتھ کہیں اور کریں، فعلا اس نے کیا. اب میں یہ ساری انگلیاں کھول دوں اور لفظ بولوں فعلو، تو آپ سب کو کیا سمجھ آئی بتائیں؟ ان سب مردوں نے کیا تھا. کون ہے وہ سب؟ ذرا ڈیٹیل بھی بتا دیں مجھے. تھرڈ پرسن. وہ سارے غائب ہیں. کون ہیں؟ کتنے ہیں؟ مرد ہیں، عورتیں ہیں؟ کیا مرد ہیں. وہ سب ان مرد سب ہیں، جمع مردوں ہے. نے کیا تھا. اور ماضی ان سب نے کیا تھا، کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک، یہاں تک صحیح ہے. اشارہ وہی ہے، کوئی نیا اشارہ نہیں کر رہا میں. اب میں یہاں سے یہ لایا آپ کی طرف اشارہ کر کے سامنے، میں نے کہا فعلتا، انتا، انعمتا، صلیتا، بارکتا. ذہن میں لائیں، فعلتا. اب کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا. یہ کون ہے؟ آپ آپ ہیں، سیکنڈ پرسن. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے بیٹھا ہوا ہے. سامنے ہے نا. تو فعلتا جب میں نے کہا تو ایک آپ کو، کوئی ایک آپ میں سے بیٹھا ہوا ہے. لیٹ سے میں نے سسٹر نازی کو کہا ہے کہ فعلتا، یا میں نے سسٹر انیکا کو کہا ہے فعلتا. تم نے کیا، آپ نے کیا، آپ ایک نے. پھر میں نے یہ انگلی گھما کے اپنی طرف سے کیا اور میں نے کہا فعلتو. اب کس نے کیا ہے؟ میں نے مجھے کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. کتنے ہیں ہم لوگ؟ میں کتنا ہوں؟ میں ایک. ایک. میں ایک. فعلتو میں نے کیا. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوا کرے گی، تھوڑی فنی بھی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا فالتو، تو فالتو کون ہوتا ہے؟ جو کچھ نہیں کرتا، فالتو ہے، کسی کام کا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں فالتو. میں فالتو نہیں، میں نے کام کیا، میں نے کیا، فالتو. ٹھیک ہے، یہ ٹپ ذہن میں رکھے، اس سے یاد رہا کرے گا مانا فالتو میں نے کیا. اور الحمدللہ ہم فالتو ہے بھی نہیں، اللہ کے فضل سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. فالتو میں نے کیا، فالتو میں نے کیا. فالتم، یوں سامنے سب کی طرف اشارہ کریں. اب یہ تم، آپ سب نے کیا. آپ سب جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فالتم آپ سب نے کیا.
اور یہ میں یہاں اشارے کر رہا ہوں استاد ماضی اس میں شامل ہے, آپ سب کو پتہ ہے نا یہ. تو فعلنا سب نے کیا. ہم سب نے کیا. ہم سب نے کیا. نے کیا ہم سب تھا. نے کیا. ویری گڈ. ہم سب نے کیا تھا. تو اب یہ جو چھوٹا سا ٹیبل تھوڑی سی دیر میں آپ نے کیا ہے نا, انشاءاللہ اس کی ہم بڑی اچھی دہرائی کریں گے, اتنی اچھی کریں گے, پکا کر لیں گے. بٹ پہلے اپنے آپ کو شوق دلوائیں. اور وہ کیسے دلوائیں؟ اس طرح اس وزن پر قرآن میں 9000 افعال آئیں گے نمونوں پر. اگر آپ قرآن کے 9000 الفاظ کو سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو آپ اس کو اچھا سا سیکھیں اس کانسیپٹ کو. اس نے کیا, سب کریں میرے ساتھ. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اشارے اسی طرح ہیں. معنی کا مزے کی بات یہ, اگر آپ ایک معنی بھی ذہن میں رکھ لیں, فعلا اس نے کیا کام, کوئی بھی کام کیا, تو باقی کے معنی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. فعلو آپ سب بتائیں کیا معنی ہوا فعلو؟ ان سب نے کیا. ان سب نے کیا. آپ نے کیا. فعل نے کیا. میں نے کیا. میں نے کیا. آپ سب نے کیا. سب نے کیا. ہم سب نے اور کیا. ہم سب نے ہم کیا. سب نے کیا. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب تیار ہیں, آپ سے پریکٹس کروائی جائے. چلیے جی, اب آپ ریز ہینڈ کریں. سسٹر نہید آج پھر بازی لے گئیں, سب سے پہلے کروائیے. آپ خود ہی سے اپنے مائک کو ٹیپ کر کے ان میوٹ کر لیا کریں جب آپ کی باری آئے. جی سر میں کرواؤں. جی فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. سسٹر رابعہ ضیاء. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. مسز رضوان. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. سسٹر نور فاطمہ. سارے کریں ساتھ ساتھ. فعلا اس نے کیا. فعلو فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. اچھا جی, اب یہ جو ماضی کا ہم نے ٹیبل سیکھا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاتے چلیں کہ اس کو دیکھیں. اگر آپ رن وے پہ کھڑے ہوں, ایئرپورٹ پر جائیں, آپ اس کے رن وے پہ کھڑے ہوں اور ایک جہاز اڑ جائے یعنی جہاز جا چکا, کام ہو گیا, اڑ چکا گیا, تو آپ کو جہاز کی کون سی چیز نظر آئے گی؟ سب لوگ بتائیں. ٹیل اس کی. صحیح فرمایا آپ نے. ہمیں اس کی دم نظر آئے گی, ٹیل ہے نا, پونچھ, پچھلا حصہ. تو اب یہ ذرا سارے الفاظ کو دیکھیں. آپ کو تبدیلی کہاں نظر آ رہی ہے؟ تبدیلی نظر آ رہی ہے یہاں ٹیل پر. باقی فا آئین لام جو ہے نا شروع میں سب جگہوں پہ ہے. یہ دیکھیں یہ تو فعلا میں تو اوریجنل ہے نا, اس میں تو وہ بات نہیں ہے. سو یعنی فعلا میں اس طرح نہیں ہے. باقی سب کی ٹیل پر ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ ٹیل جو ٹھیک ہے جی. تو جیسے جہاز اڑ گیا, ماضی کا کام ہو گیا, یہ بھی ماضی کا کام
फ़अलू। ठीक, तो इस तरह से आप इसको हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, तो इसमें तब्दीली अब देखें क्या क्या हुई है। वाव अलिफ का इजाफा ता तू तुम ना, तो वाव अलिफ का इजाफा जमा को शो कर रहा है, ता तू तुम ना। ये बात थी जो मैं उस स्लाइड पे कर रहा था, ता तू तुम ना, ये बार बार लगना है बड़ी जगहों के ऊपर, इसलिए इनको ज़हन में रखें। ता तुम, तू मैं, तुम सब, और ना हम सब। ठीक है, तो इसको अब इंशाल्लाह अब आप सारे एक दफा इसको खुद करें, खुद एक दूसरे को पढ़ाएं, अगर साथ कोई बैठा हुआ है खुद को पढ़ाएं, इशारों के साथ करें, फिर मैं आगे चलूंगा। तो अब देखें हमने अब अरबी की सवाल जवाब भी करते हैं। तो अगर मैं कहूँ हल फ़अला, हल फ़अला, आप नाम फ़अला, हाँ, तो मुझे नाम बताएं क्या उसने किया? क्या उसने किया? नाम फ़अला, क्या उसने किया? नाम नाम फ़अला। जी हाँ उसने किया। हल फ़अलू जमा हो गया, नाम फ़अलू, हाँ उन सब ने किया। हाँ उसने किया। माइक में इशू बंद करें इसको। अच्छा जी, तो हल फ़अलता, नाम फ़अलतू, हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। चलें, कौन करवाएगा बोल चाल? दो लोग हाथ खड़ा करें ताकि मिसेस रिजवान और मिसेस राबिया ज़िया आप दोनों करवाएं। हल फ़अला, हल फ़अलू, नाम फ़अल, फ़अला, हल फ़अलता, नाम फ़अलतु, हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। वेरी गुड। अच्छा जी, सिस्टर शर्मीन और सिस्टर अर्शी करवाइए। हल फ़अला, नाम फ़अला, हल फ़अलू, नाम फ़अलु, हल फ़अलता, नाम फ़अलतु, हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपने करते रहनी है। इसी तरह पूरा सेट जो है ना इसी तरह बनने वाला। फ़अला, फ़तहा, जअला। फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। अब आपको मजे की चीज दिखाते हैं, देखें। जाला को याद रखें, जैसे हम कहते हैं ना जेली नोट, जाली नोट, जालसाजी, याद रखने के लिए माना नहीं है ये। जाला का माना है उसने बनाया, जाला उसने बनाया। तो अब फ़अला था ना, उसी तरह जाला, जीम लग गया सिर्फ फा की जगह पर, वही सांचा। फ़अला के सांचे के अंदर ही हम जाला को अगर डाल दें, उसी तरह अल्फाजों की आवाज आएगी, उसी तरह सिर्फ वो हर्फ जो बदला है वो बदल जाएगा। मसलन ये देखें, अब वो बन गया जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। जाला उसने बनाया, आगे उसी तरह माना बनाते जाए खुद ब खुद। जालू उन सब ने बनाया, जालता तुमने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम तुम सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। है ना मजे की बात? एकदम से पूरे टेबल का माना भी आ गया, सब कुछ आ गया। कौन करवाएगा? नए लोगों को चांस देते हैं आप, जो बिल्कुल नए। सिस्टर साजिदा रशीद करवाइए। राशिद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जब भी जाला पढ़ती हूँ तो मुझे सूरह सजदा की आयत याद आती है, वजाला लकुमुस समअ वाली। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पक्का हुआ और यही याद रहता है। माशाल्लाह, चलिए बहुत कराती अच्छा। हूँ। ये देखें, जाला, एक मिनट सिस्टर, जी ये हमारी जो बहन है ना बड़ी अच्छी मिसाल दी है। आप अपने अपने तरीके से भी किसी मिसाल से भी किसी लफ्ज को याद रख लें तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखें, ये होता है माशाल्लाह, फिर उससे आपको माना हमेशा के लिए ज़हन में पक्का हो जाता है। ठीक है जी, सिस्टर कराइए। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया,
जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। माशाल्लाह, अच्छा जी। मोहम्मद, आपकी आवाज नहीं आ रही, फायदा गजल करवाइए। जाला उसने बनाया, जालू उन सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया। वेरी गुड, चलें सिस्टर फायदा गजल करवाइए। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। तो इसका एक रेफरेंस ये भी हो सकता है, वो जो दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाह, कोई भी दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजअल, तो ए अल्लाह बना दे मुझे। ये इंशाल्लाह इस टेबल को जब हम पूरा करेंगे ना तो आपको बड़ी खुशी होगी, वो आ जाएगा उस पर रेफरेंस इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी है, लेकिन अभी नहीं, अभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए जी, हल जअला उसी तरह अरबी बोलचाल, हल जअला नाम जअला, हल जअलू नाम जअलू। नाम का मतलब पता है ना आप सबको? हाँ, हल जअलता तो हम वैसे फर्ज कर रहे हैं कोई अच्छी चीजें बनाई होगी, ला भी लग सकता है, लेकिन अभी मां नहीं लगाएंगे, नहीं कहेंगे, हाँ कहेंगे नाम। हल जालता नाम जालतू, हल जालतुम नाम जालना। ठीक है जी, तो ये अरबी बोलचाल की इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस भी करनी है। एक आपको होमवर्क आज का दे देते हैं, वही वजन है, देखिए कोई तब्दीली नहीं हुई। उसके जो मादे के हरूफ यहाँ बदले हैं तो उन्हीं के हिसाब से उसी वजन के ऊपर अल्फाज बन रहे हैं। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। एक दफा जरा आप सारे खुद प्रैक्टिस कर लें और सिस्टर अंबर से प्रैक्टिस करवा लेते हैं। जी सिस्टर कीजिए। फतहा उस एक मर्द ने खोला, फतहू उन सब मर्दों ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी अदायगी की, वेरी गुड। और ये आपका होमवर्क है, इसलिए आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले दिन आपके पास होंगे। आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। और हमने कहा था अब नुक्ता तालीम में वो जो रोज करने वाले 7 चीजें होती हैं बारी बारी वो देख रहे हैं। कल हमने पहली देखी थी, अब दूसरी। पहली तो थी ना तलावत कीजिए कुरान की, अब है हाफिजे से तलावत, जो जुबानी आपको याद हो उसकी तलावत कीजिए। तो फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। एक हदीस मुबारक है जो हजरत अब्दुल्ला बिन बुस्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शराइल इस्लाम कद कसरत अलैया फअखबिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही क़ाल ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह। तो ये एक आदमी ने अन्ना रजुला, एक आदमी ने पूछा, काला कहा, या रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, इस्लाम के तो इतने ज्यादा शराए हैं, यानी बहुत से अहकाम हैं, मुझे कोई एक आप बात बताइए, ऐसी बात जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो अल्लाह के जिक्र के लिए बेहतरीन चीज क्या है? कुरान पाक। ठीक है, अगर आप कुरान मजीद आवाज पढ़ेंगे, मैं बार बार आपसे ये बात कहता भी रहता हूँ, कोर्स में इतना ऊंचा पढ़ें, कानों में आवाज पढ़े, उसका फायदा ये होगा कि आप वसवसों से दूर रहेंगे। जब आप सिर्फ मुंह में पढ़ते हैं ना नमाज, तो फिर कहीं के कहीं निकल जाते हैं, पता नहीं कहीं। खासतौर पे अकेली नमाज हो तो इतना ऊंचा पढ़े, आपके कानों में आवाज पड़े, आपको समझ आ रही हो आप क्या कह रहे हैं, उससे आपको वसवसे नहीं आएंगे और वसवसे आपको जिक्र से दूर नहीं करेंगे और जिक्र करना बुलाएंगे नहीं। तो आपने देखा ना, आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, अगर आप दिल दिल में कह भी रहे ना अल्लाह 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 अल्लाह, दिल दिल में एक गाड़ी गुजरी, कुछ हुआ, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तवज्जो उधर है, आप कह रहे हैं ये कितनी खूबसूरत गाड़ी है, ये कितना प्यारा घर है,
شیطان آپ کو اور طرف لے. اگر آپ اونچی آواز میں کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے ہی شیطان آپ کو لے کے جائے گا نا، تھوڑی دیر میں برین سگنل دے گا، کان کہے گا جی مجھے آواز نہیں آ رہی، برین زبان کو سگنل دے گا اور آپ کے دھیان کو کہ واپس آؤ اور اپنی صحیح ذکر کو جاری رکھو. تو یہ بڑا زبردست فارمولا ہے، کلیہ ہے. ایک تو توجہ رکھنے کے لیے، اور تلاوت میں خاص طور پر اتنا اونچا کیجئے کہ آپ کے کان میں آواز پڑے کم از کم، تو اس سے آپ کی توجہ رہے گی. سو نہ ہمارا دماغ رکتا ہے نہ زبان تھکتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اور بڑی باتیں جہاں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کو چلتے پھرتے جب بھی وقت ملے ضرور کرتے رہیں. اور خاص طور پر 5 منٹ اگر آپ کم از کم ڈیڈیکیٹڈ کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم نے 102 نئے الفاظ آج کی کلاس کے بعد سیکھ لیے، جو قرآن میں تقریباً 28,000 بار آئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اچھا ٹیچر بنا دے کہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی اچھا سیکھیں. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.